بھیا بہت آسان بات ہے، وہ اہل حدیث کے مسلک کی ترجمان ہیں، حنفی فقہ کی نہیں۔ اس لیے وہ جتنے بھی مسائل بتاتی ہیں وہ اہل حدیث کے مسلک کے مطابق بتاتی ہیں۔ ان کے نزدیک مثلاً کوئی مسئلہ لے لیں، ہمیں ان سے ملنے کا تو نہیں، لیکن ایک مقام پہ ساتھ کام کرنے کا اس طرح سے اتفاق ہوا کہ FM 100 میں ان کے بیانات بھی ہوتے تھے، اس کے لیے ریکارڈنگ کراتی تھی، ہم بھی اسی زمانے میں تھے۔ ایک عمومی طور پہ دین کی دعوت ہے، اللہ کی کتاب کا پڑھانا ہے، ترجمے کا پڑھانا ہے، ایک الگ چیز ہے۔ ہم نے اس وقت بھی بالواسطہ درخواست ان سے کی تھی کہ فقہی مسائل میں دخل نہ دیں۔ فقہی مسائل چونکہ اس وقت بھی اس ملک میں، ہندوستان میں، اس سارے خطے میں حنفیت کا اثر ہے یقیناً، اور حنفی فقہا کے پیروکار بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ کوئی ایسی بات کریں گی تو کنفیوژن کریٹ ہوگی۔ وہ مسلکاً اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث حضرات کے نزدیک ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن کریم کو چھونا جائز ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن کریم تو درکنار، جو اس کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا ہوتا ہے، اگر قرآن اس کپڑے میں ہے تو بھی اس کا چھونا ناجائز ہے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ وہ اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ دیتی ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن حنفی فقہا نے جو کچھ لکھا ہے یا جس حنفی فقہ پہ لوگ عمل کرتے ہیں وہ اس کے برعکس ہے۔ اگر کوئی شخص حنفی فقہ پر عمل کرتا ہے تو اسے ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہا، کوئی ادب اور احترام نہیں رہا۔ دو چیزیں تو ہم نے خود ڈبو دیں۔ کسی زمانے میں جب کہتے تھے کہ یہ مفتی صاحب ہیں تو لوگ عزت احترام کو روب پڑتا تھا کہ یار بڑے علم والے ہوں، اور دوسرے جب یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں کے مجاز ہیں، فلاں کے خلیفہ ہیں، فلاں نے انہیں بیعت کی اجازت دی ہے، تو ان کے تقویٰ اور طہارت کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ یہ ہم لوگوں نے خود ہی ڈبو دیں۔ اب ایک شیخ کے 50 200 300 خلفاء ہیں، اور مفتی گلی محلے میں جدھر دیکھو اسے پتہ ہی نہیں ہے، صرف اردو کی کتابیں، وہ بھی دیکھ کے کس کی مذمت کرے آدمی۔ لیکن دوسری صورتحال، دوسری قابل اعتراض چیز یہ ہے کہ لوگوں میں ادب احترام بالکل اٹھ گیا ہے۔ انہیں صرف یہ ہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس یہ آخری چیز ہے، آخری حرف۔ ایسے نہیں ہے بھیا، اللہ نے لوگوں کو بھی، دوسروں کو بھی علم دیا ہے، ان کے دلائل ہیں، ان کی بات ہے۔ اب پرانے فقہا کو دیکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں یہ اوسع ہے، یہ احوط ہے، یعنی زیادہ احتیاط اس میں ہے، تم عمل کرو، اور اگر اس کے کم احتیاط والے پہ عمل کر لو گے تو وسعت اور گنجائش اس میں بھی ہے، گنجائش یہاں بھی ہے، گنجائش وہاں بھی ہے۔ اسی لیے کہ فتویٰ اصل میں لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جکڑا جائے، لوگوں کو پر کوئی زیادتی، وہ لوگوں کی سہولت کے لیے۔ مڈل ایسٹ میں بھی اثر ہے بہت زیادہ۔ پھر انہوں نے جو قرآن کریم کا ترجمہ جب وہ پڑھا رہی تھی، صرف ترجمے تک جب وہ محدود تھیں تو انہوں نے بڑا کام کیا۔ خواتین میں برقع ہمارے ملک میں انہوں نے عام کیا اس کو، یہ ان کی بڑی قابل قدر چیز ہے۔ اور ایک یہ جو انہوں نے تصور دیا خواتین کو کہ بھئی ایک سے زیادہ شادیاں جاؤ اور شوہر کو دوسری شادی بھی کراؤ، تیسری بھی کراؤ، اس رسم کو ختم کرو، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے بڑا کام کیا۔ ان کے حلقے کی کئی خواتین ہم نے خود دیکھی اپنے شوہر کے لیے دوسرا رشتہ تلاش کرتے ہوئے، لیکن اس وقت بھی درخواست کی کہ آپ فقہی مسائل میں نہ آئیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے مناظرے کے میدان کے آدمی ہیں نا، انہوں نے کام کیا ہے، بہت اچھے جوابات بعض جگہ پہ، لیکن اس سے اتر کے جب فقہی مسائل میں آئے تو انہوں نے وہی کچھ کیا جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے ہاں ہے۔ اور پھر اس پہ بھی ستم یہ کہ انہوں نے یزید کی تعریف اور یزید امیر المومنین اور کہنا شروع کیا، اور کچھ خیال نہیں رہا کہ پچھلی پوری امت کا موقف کیا رہا ہے، میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو اصل کام تھا اس میں بھی خلل واقع ہو گیا۔ یہ ہیں چیزیں کہ کوئی چھوٹا بڑا اب رہا نہیں۔